السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 سے 118 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں آنے سے، ان یذکر فیہا اسمہ، یہ کہ ان مسجدوں میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے نام کا، وسعی فی خرابہا، اور وہ ان کو برباد کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، یہ لوگ ان کے لائق نہیں تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ یعنی اس کا ترجمہ یوں ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے یہ لائق تھا کہ یہ مسجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، اور ڈرے بغیر ان کا داخل ہونا بہتر نہیں تھا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جس طرف بھی تم پھرو گے اللہ کا چہرہ اسی طرف ہے۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے پکڑ لی ہے اولاد، وہ تو پاک ہے۔ بل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، تمام سب اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، نئے طریقے سے پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے پس بے شک وہ کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونُ، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے تھے، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس لے آئے کوئی نشانی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کے کہنے کی طرح۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مل جل گئے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، تحقیق ہم آیات کو بیان کرتے ہیں یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، کیونکہ مساجد میں تو اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ تو بنتی ہی اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اور وہ ذکر کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو روکتا ہے۔ یعنی یوں ہے کہ جس طرح اس نے مسجد کو برباد کیا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکا، اور نبی علیہ السلام کو بھی روکتے رہے، مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے ہی نکال دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے ٹائٹس کے زمانے میں یہودیوں کو بیت المقدس میں آنے سے روک دیا، اور اسی طرح آج یہودی مسلمانوں کو بیت المقدس میں آنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ سب تو خراب کرنے کی علامتیں ہیں، یہ تو مساجد کو برباد کرنا ہے، یہ مساجد کی آبادی نہیں ہے۔
اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مساجد کی آبادی یہ نقش و نگار سے نہیں ہوتی، اس کی تعمیر سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے تزئین کی بجائے اس کے اندر عبادت کرنے سے ہوتی ہے۔ جو لوگ مساجد میں آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں وہ مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ مسجدوں کی آبادی تو ان لوگوں سے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ فرقہ بندی کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنی مسجدوں سے روکنا یا کسی دوسرے کی مسجد میں جانے سے رک جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ مسجد کا حق نہیں ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لائق نہیں تھا کہ یہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، یعنی جو مسجدوں میں فرقہ بندی اور اس طرح کی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مساجد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے دنیا میں ذلت اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے بیت اللہ کو چھین لیا اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا، اور یہ لوگ اپنے جرم کی سزا پا گئے، اسی طرح یہودیوں کو بھی جلا وطن ہو کر اپنے اس گناہ کی سزا پانی پڑی۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سزا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے یہودیوں کے ایک اور گناہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق مغرب تو اللہ کے لیے ہے، یعنی اگر یہ لوگ مسلمانوں کو قبلہ رخ نہیں ہونے دیں گے یا بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہاں قبلہ کی تبدیلی کا بھی اشارہ دیا گیا ہے جو مدینہ میں جانے کے بعد معاملہ ہوا تھا کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، زمین تو ساری اللہ کی ملکیت ہے، وہ جدھر بھی چاہے مسلمانوں کو منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، یا ایک مجبور مسلمان کسی مجبوری کی بنا پر غیر قبلہ کی طرف بھی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ ہمیں معلوم ہوا کہ کسی مجبوری کی حالت میں غیر قبلہ کی طرف بھی اگر نماز پڑھ لی جائے تو وہ نماز قبول ہو جاتی ہے۔ مثلا دشمن کا خوف ہے، دوران جنگ مجاہد بیت اللہ کی طرف قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا، مجبور ہے، اور دشمن کی وجہ سے وہ جس رخ میں بھی نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا۔ ایسی ہی کسی نئی جگہ پر یا کسی اندھیرے میں اگر کوئی شخص کسی غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے گا تو اسے قبلہ معلوم ہونے کے بعد نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی نماز اس کی مقبول ہوگی۔ ایسے ہی کوئی بیمار اور مجبور شخص جو اپنی کسی بیماری کی وجہ سے قبلہ کی طرف منہ نہیں کر سکتا تو وہ غیر قبلہ کی طرف اگر نماز پڑھ لے سیدھا لیٹ کر مریض کے لیے تو انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی، اس کو اپنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ جدھر منہ چاہو کر لو اور نماز پڑھ لو، نہیں، قبلے کی تلاش میں پوری کوشش کی جائے، جستجو کی جائے، معلوم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر پوری کوشش کے باوجود نماز پڑھنے والا قبلہ کو معلوم نہ کر سکے یا غلط سمت میں وہ نماز پڑھ لے یا کسی اور اس طرح کی مجبوری میں وہ پھنسا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کا ہے کہ نفلی نماز میں اگر غیر قبلہ کی طرف بھی منہ ہو جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی اونٹنی پر ایک مرتبہ اس کو قبلہ رخ کر کے نماز شروع کر لیتے، پھر جس طرف بھی وہ منہ کر لیتی آپ اپنی نماز کو جاری رکھتے۔ لیکن فرض نماز کے لیے یہ ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جائے اور سواری سے اتر کر پڑھی جائے، اور یہ بغیر قبلہ کے نماز پڑھنے کی اجازت یہ نفلی نماز میں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بڑی وسعت والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ یعنی مجبور شخص مجبوری کے علاوہ فرضی نماز اتر کر پڑھے سواری سے اور نفلی نماز سواری میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہاں یہودیوں کی ایک اور برائی کو ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے۔ سبحان کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہونا۔ اولاد اپنی کمزوریوں کے لیے ہوتی ہے، بڑھاپے کے لیے، بیماری کے لیے، مجبوری کی حالت میں، مال کمانے میں تعاون، گھر کے کام کاج میں بیٹی سے تعاون، ان چیزوں کے لیے انسان اولاد کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی سبحانہ، کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ غیر حاضر نہیں ہوتا، اس کے لیے موت نہیں، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں، تو اس کے لیے اولاد کی ضرورت کیا ہوئی۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی اولاد کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ مل کر کماتی ہے اور گھر کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو زمین و آسمان کی ملکیت ہے، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسری وجہ اس کی یہ فرمائی کہ کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں، جبکہ اولاد تو نافرمان بھی نکل آتی ہے، ماں باپ کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ بوجھ بھی بن جاتی ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ کے تابع فرمان ہے تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہوئی۔ چوتھی وجہ یہ بیان فرمائی بدیع السماوات والارض، کہ اللہ نے نئے طریقے سے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی ان کا پہلے تو کوئی نمونہ ہی نہیں تھا۔ فرشتوں کو، انسان کو، تمام قسم کی جو چیزیں اللہ نے زمین میں اگائی ہیں یا آسمانوں میں بنائی ہیں، یہ سب چیزیں بدیع ہیں، نئے طریقے سے بنائی گئی ہیں، جبکہ اولاد تو اپنے باپ کا نمونہ ہوتی ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بدیع طور پر بنائی ہے، تو پھر اللہ کا نمونہ تو کسی چیز میں بھی نہیں، تو پھر کس چیز کو اللہ کی اولاد قرار دیا جائے گا؟ کوئی چیز بھی اللہ کی اولاد نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ کا نمونہ اس کی مخلوقات میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پانچویں وجہ اس کی یہ بتائی گئی، یعنی اولاد کے نہ ہونے کی، یا یوں کہہ لیں کہ اولاد کا رد اللہ تعالیٰ نے پانچواں اس بات سے کیا کہ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ اللہ رب العزت صاحب اختیار ہے اور وہ جس بھی چیز کو ہو جانے کا حکم دیتا ہے وہ کام، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے پاس جب کلی اختیارات ہیں تو پھر اس کو اولاد کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اور یہودی اور عیسائی جن کا نظریہ یہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی انہوں نے معبود بنایا، تو ان کے عقیدے کا انکار ہو گیا۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا جز کہتے ہیں، ان کے اس عقیدے کا بھی انکار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی جز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل ایک ذات ہے اور اس کا نمونہ کسی بھی چیز کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے، نہ کوئی بھی چیز اس قابل ہے کہ اس کی اولاد بن سکے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے، اس سے مراد کفار عرب ہیں، یعنی عرب کے وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کیا، وہ کہنے لگے کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی بھیجے جس سے ہم نبی علیہ السلام کی نبوت کو پہچانیں۔ یعنی انہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت کی، ان کی طرح کی باتیں کیں، ان کی باتوں کو سنتے رہتے تھے، تو ویسا ہی اعتراض انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کذالک قال الذین من قبلہم، کہ یہ تو انہی لوگوں کی طرح کی باتیں ہیں جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، یعنی یہ ان کا قول ان کے قول کے مشابہ ہے، ان کی باتیں ان کی باتوں سے
ملتی جلتی ہیں، تو یہ ان کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ان کے مشابہ ہو گئے ہیں، اور ان کی خواہشات ان کی خواہشات کے مشابہ ہو گئی ہیں۔ تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کہ نبی علیہ السلام کو بھیج کر آپ کی سچائی کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے روشن دلائل کے ساتھ کر دی ہے، لیکن اس کی سمجھ انہی لوگوں کو آتی ہے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ لقوم یوقنون، جو ضد اور عناد نہیں رکھتے، جو اختلاف نہیں رکھتے، جو یقین کرنے کے لیے آپ کو سمجھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سی نشانیاں اتار دی ہیں، اور جن نشانیوں کو دیکھ کر سمجھ کر مسلمان ایمان لائے ہیں، وہی نشانیاں کفار کے نزدیک قابل انکار ہیں، یعنی انہوں نے انہی باتوں کا انکار کر دیا، تو ان کی اپنی سمجھ کا فرق ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، یعنی دراصل ان کے پاس علم نہیں ہے۔ یہی آج کل کے لوگوں کی بھی مثال ہے کہ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑی بڑی دنیا کی تعلیم ہے، کالجوں یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں، بڑے بڑے دماغ ہیں، ان کی عقل مندی اور ان کا ضبط اور ان کی ذہانت قابل اعتبار ہے، یعنی بہت قابل لوگ ہیں اور قابل رشک ہے ان کی ذہنیت، لیکن وہ دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں دین کے درست ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے اندر یقین پیدا کریں، جس کو دوسرے لفظوں میں ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک دل میں اسلام کے صحیح ہونے کا یقین ہوگا تو پھر اس کو اسلام کی تمام دلیلوں کی سمجھ آئے گی، تمام احکامات کی حکمت معلوم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔